بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رات کو لکھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک مہمان آ گیا، چراغ بجھ رہا تھا، مہمان چراغ درست کرنے کے لیے جانے لگا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مہمان سے خدمت لینا کرم و شرف کے خلاف ہے۔ مہمان نے کہا، میں نوکر کو اٹھا دیتا ہوں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، وہ ابھی سویا ہے، اسے اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ خود اٹھے، تیل کی بوتل سے چراغ بھر کر روشن کر دیا۔ جب مہمان نے کہا، آپ نے خود ہی یہ کام کر لیا، تو فرمایا، میں پہلے بھی عمر تھا اور اب بھی وہی عمر ہوں، میرے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہوئی، اور انسانوں میں اچھا وہ ہے جو اللہ کے ہاں متواضع ہے۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، اور وہ ان دنوں مدینہ میں مروان کے قائم مقام تھے، اور فرما رہے تھے، امیر یعنی ابو ہریرہ آ رہا ہے، گزرنے کے لیے راستہ کھلا کر دو، اس لیے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بائیں ہاتھ میں گوشت اٹھائے اور دائیں ہاتھ میں کوڑا تھا۔ یہ ان دنوں خلیفہ اور امیر المومنین تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت خریدا اور اپنی چادر میں باندھ لیا۔ ساتھیوں نے کہا، ہم اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا، جن بچوں کا کھانا ہے ان کا باپ اٹھائے تو یہ بہتر ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی لونڈی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں چاہتی دوسرے لوگوں سے الگ لے جا کر بات کر لیا کرتی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لوگوں کے لباس، کھانے اور سواری اور پینے کی چیزوں میں کیا کیا ایجادات کر لی ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بھتیجے، آپ کا کھانا پینا اور پہننا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں اگر خود پسندی، فخر، ریا اور نمائش پیدا ہو جائے تو یہ گناہ اور اسراف ہے۔ تو گھر کے کاموں میں وہ سب کام کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو چارہ ڈالتے اور اسے باندھتے، گھر میں جھاڑو دیتے، بکری کا دودھ دھوتے، جوتے گھانٹتے، کپڑوں کو پیمند کر لیتے، نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتے۔ وہ تھک جاتا تو آٹا خود پیس لیا کرتے تھے، بازار سے چیزیں خرید لیتے اور اس میں کبھی کوئی عار محسوس نہ کرتے، اور خریدی ہوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑے آتے یا کپڑے میں باندھ کر گھر واپس لے آتے۔ غنی، فقیر، بڑے اور چھوٹے سب سے مصافحہ کرتے، اور نمازیوں میں جو سامنے آ جاتا، چھوٹا ہوتا یا بڑا، کالا یا گورا، کوئی اس میں امتیاز نہیں تھا، آزاد یا غلام، ہر ایک کو سلام میں پہل کرتے تھے۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے باتیں ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ ہمارے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کیا، لیکن ہم ان کے ساتھ محبت کے دعوے دار تو بہت بنتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک واقعہ ان کی خلافت کے وقت کا ہے۔ غلام کو ساتھ لے کر بازار گئے، غلام کو فرمایا کہ مجھ کو کپڑا بنوانا ہے، تم کو بھی کپڑوں کی ضرورت ہے، تم کپڑے کی دکان پر میرے لیے اور اپنے لیے کپڑے پسند کرو۔ غلام نے 2 طرح کے کپڑے خرید لیے، ایک قیمتی اور ایک کم قیمت والا۔ امیر المومنین جب وہ کپڑا درزی کو دینے لگے تو سستے کپڑے کے متعلق امیر المومنین نے فرمایا، یہ میرے لیے، اور مہنگے کپڑے کے متعلق فرمایا کہ یہ غلام کے لیے قطع کر دو۔ غلام نے کہا، آپ آقا ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ کو اچھے کپڑوں کی ضرورت ہے اور اچھا لباس چاہیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بڈھا ہوں، تم جوان ہو، تم کو اچھے لباس کی ضرورت ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی تواضع کی مثالیں ہیں جو ساری ہمارے لیے اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں، نبی، پیغمبروں اور خلفائے راشدین نے کر کے دکھائیں۔ تو ہمیں ان باتوں کو مشعل راہ بناتے ہوئے ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں تواضع کے صحیح معنی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔